اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کو پڑھیں، سورۃ البقرہ کی غالباً آیت نمبر 3 اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، مما اصل میں من ما ہے، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقنا، رزق تو رزقنا متکلم کے صیغے ہیں، رزق تو واحد متکلم کے لیے ہے، رزقنا تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے ہے۔ اس کا اصل روٹ جو ہے وہ ہے رزقا، رزق رزقا رزقو رزقت، وزن پہ آئے گا ضرب ضربا ضربو ضربت۔ اب یہ پورا اصول ہم بناتے چلیں گے تو متکلم کے صیغوں پر پہنچیں گے، تو وہاں پہ رزق تو رزقنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ کون؟ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے۔ رزقا یا رزق، یہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے، علم و دانش کی صورت میں، دولت کی صورت میں، اتھارٹی اختیارات کی صورت میں، یا پھر پراپرٹی کی صورت میں، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے اس پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نزدیک پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ میں نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انسانی معاشرے کی اصلاح احوال کے لیے، انسانی معاشرے کی خوبصورتی کے لیے۔ جس کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، جس کے پاس علم ہے وہ علم لوگوں تک پہنچاتا ہے، آگہی کی دولت لوگوں کے دامن میں رکھ دیتا ہے، جس کے پاس اتھارٹیز ہیں، اختیارات ہیں، وہ اپنے اختیارات کے ذریعے امت مسلمہ کے افراد کو، انسانی معاشرے کے افراد کو بھلائیاں پہنچاتا ہے، انہیں آسانیاں دیتا ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر رہا ہے، انسان سے ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تم پھر اس کو میرے راستے میں خرچ کرتے رہو گے۔ تو جو کچھ میں نے تمہیں فرسٹ ٹائم میں لا آف نیچر کے تحت عطا کر دیا ہے وہ تو تمہیں مل گیا ہے، اب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اسی مال کی جو ہے پرسنٹیج بڑھ جائے، اس کا پروفٹ ریٹ بڑھ جائے۔ اگر تمہارے پاس پہلے لا آف نیچر کے تحت تمہیں پوری زندگی میں 10 لاکھ روپے ملنے ہیں، تو اب 10 لاکھ میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو تم جتنا اس کے راستے میں دیتے جاؤ گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم اسے دو گے اس کے بدلے میں 10 گنا تمہیں عطا کرتا ہے۔ خواہ وہ آپ عملی طور پہ کچھ کر رہے ہیں، یا آپ قولی طور پہ کچھ کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنا سرمایہ انویسٹ کر رہے ہیں امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے۔ تو اس طرح حضور والا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ متقی کی نشانی بن گئی کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتا رہے۔ اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس پہ ایک پابندی لگا دی کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرنا چاہتے ہو، جو کچھ بھی دینا چاہتے ہو، اس کے لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، نہ اس پہ احسان جتلاؤ، نہ اس کو روحانی طور پر یا ذہنی طور پر ٹارچر کرو، اذیت نہ دو بار بار احسان جتلا کر۔ تو لینے والا تو پہلے مفلوق الحال ہے، لینے والا تو پہلے پریشان حال ہے، وہ تو پہلے معاشی ناہمواریوں کا شکار ہے۔ اگر تم اس کے ہاتھ پر کچھ رکھنے کے بعد ہر لمحہ اس پہ احسان جتلاتے رہو گے تو وہ آدمی اور محرومیوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک میں دینے اور لینے والا جو ہے، ان دونوں کے لیے ایک اصول وضع کر دیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، دینے والے کو پابند کر دیا کہ تم جس کو دے رہے ہو اس کو ڈائریکٹ مت دینا، اس کے اور اپنے درمیان اس کی محبت کی دیوار کھڑی کر لینا، اس کی محبت کا پردہ کھڑا کر لینا، اور تم یہ تصور کر کے دینا کہ میں اس کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور لینے والا یہ تصور کر کے لیتا رہے کہ میں اس سے نہیں لے رہا،
مجھے وہ دے رہا ہے. یعنی درمیان میں نہ تیری ذات آئے اور نہ تو کبھی کسی پہ اپنا یہ احسان جتلائے. حضور والا بالکل یہ ایک ایسی صفت ہے بندے میں پیدا ہو جاتی ہے، اگر ہو جائے تو یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. مثال کے طور پہ ہمارا رازق کون ہے جی؟ جو مانتے ہیں بولیں، باقی تکلیف نہ کریں. ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ رازق ہے نا، پھر نوکری کیوں کرتے ہیں؟ ٹوکریاں کیوں اٹھاتے ہیں؟ بزنس مین اپنا سرمایہ کیوں انویسٹ کرتا ہے؟ مل آنر اتنی مشقتوں میں کیوں پڑتا ہے کہ آئے دن سٹرائک ہو جاتی ہے، مزدور پورا کام نہیں کرتے، وہ مزدوروں کو پورا بونس نہیں دیتا، مزدوروں کو پورا پروفٹ نہیں دیتا، ان دونوں کے درمیان آئے دن جھگڑا چلتا رہتا ہے، آئے دن ملز جو ہیں وہ سیل ہوتی رہتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ مزدور جو سارا دن اپنا پسینہ بہاتا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے؟ رازق وہ ہے. آرام سے ہم نماز پڑھیں گے، وہ صبح بھی ہمیں کھانا دے دیا کرے گا، شام کو بھی دے دیا کرے گا. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کھیت میں ہل چلانے کی؟ جب ہمارا عقیدہ ہے، مستحکم ہے، استقامت کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ وہ رازق ہے ہمارا، تو پھر ہم کیوں جاتے ہیں اس طرح غیروں کے در پہ؟ یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے، آپ یہی کہیں گے نا کہ لا آف نیچر میں ایسا نہیں ہے، ہر کسی کو کام کرنا پڑتا ہے. میں ثابت کرتا ہوں، بنی اسرائیل کے لیے بنو سلوہ نہیں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان نہیں اتارا گیا. ایک روٹی پوری قوم جو تھی وہ پوری نہ کھا سکی، روٹی پھر بچ گئی. تو ایک ایک پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ کو پیار تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ کو پیار تھا، زہرا کے بابا کی قوم سے اللہ کو پیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اس کی دو وجہ ہیں، اور میں دونوں پہ شاید بات نہ کر سکوں، پھر میں اس کو ان ڈیٹیل تکمیل تک نہ لے جا سکوں گا. حضور غور کیجئے گا، رازق وہ ہے. کھیت میں ہل چلاتے ہیں لیکن پھر بھی رازق وہ ہے، نوکری کرتے ہیں پھر بھی رازق وہ ہے، مزدوری کرتے ہیں پھر بھی رازق وہ ہے، بزنس کرتے ہیں پھر بھی رازق وہ ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ ہمیں سامنے آ کے کیوں نہیں دیتا؟ اس نے بالکل اسی بات پہ عمل کیا کہ جو بھی سامنے آ کے دیتا ہے لینے والا شرمندہ ہو جاتا ہے. نہیں سمجھا سکا میں. جو بھی سامنے آ کے دے گا نا، لینے والا پوری زندگی اپنی پوری لائف کے اندر اس کے سامنے شرمندہ رہے گا. کبھی اس کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتا، کبھی اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا. تو خلاق کے عالم کے بارے میں سوچ تو صحیح کہ وہ تجھ سے پیار کتنا کرتا ہے. دیتا سب کچھ وہی ہے، لیکن مختلف اسباب کے ذریعے سامنے آ کے دیتا نہیں کہ کہیں تو شرمندہ نہ ہو جائے. اور حضور میں تو ایک فقیر سا آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں. میں نے جب اس فلسفے پہ غور کیا، میں نے اپنے طلباء تک جب یہ لیکچر دیے، ان تک یہ بات کنوے کی، تو میں خود اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ خدا جو بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس دنیا میں وہ شرمندہ نہیں کرتا، وہ قبر میں کیسے شرمندہ کرتا وہ حشر میں کیسے شرمندہ کر دے گا. تو خلاق عالم نے اس دنیا میں لمحہ لمحہ ہمیں یہ سبق دیا. جب بھی ہم کوئی لقمہ لینے لگے تو ہمیں فوراً یہ سبق ملا کہ دیکھا وہ سامنے آ کے نہیں دیتا، اس لیے کہ تیری عزت نفس مجروح نہ ہو جائے. تو وہ اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، تو وہ کسی اور کی قبر ہوگی جس میں کیڑے پڑتے ہوں گے، جس میں بچھو آتے ہوں گے، جس میں سانپ آ کے ڈستے ہوں گے. ہم تو اس رحمان و رحیم خدا کو ماننے والے ہیں اور اس مدینے والے آقا کے غلام ہیں جنہوں نے پہلے بتا دیا کہ میرا امتی جب اس دنیا سے جانے لگے گا، اسرائیل باغ میں پہنچیں گے، مدینے والے کا دیدار پہلے شروع ہوگا. اب ذرا غور سے میری بات کو حضور والا سنیے گا کہ خلاق عالم ہمیشہ عزت رکھتا ہے، کتنا کرم کرتا ہے. اور پھر یہ معراج انسانیت ہے. پسینہ بہ رہا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ ہے، اور جب وہ ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگتا ہے، اوپر منہ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے رزق حلال دیا. یہی تیری انسانیت کی معراج ہے. خلاق عالم فرشتوں کو بلا کر یہ کہتا ہوگا کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ نہ بناؤ نہ بناؤ، دیکھو تو صحیح، جس کو میں نے بنایا ہے کماتا خود ہے، شکر میرا ادا کر، احسان میرا مانتا ہے.